بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت چاہی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ ہر حال میں تمہاری مدد کرنے والی چیز ہے، اور یہ کہ تمہارے سب کام اللہ اس کی برکت سے بنا دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مزید اور بھی نصیحت فرمائیے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی۔ تو فرمایا کہ میں اس کے علاوہ تمہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ کے ذکر کی نصیحت کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ کے ذکر کی تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ کو یاد کرو گے اور تمہارا رب بھی تمہیں کبھی نہ بھولے گا۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ سے بھی یہی توقع رکھو اور یہی یقین رکھو کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی ضرور مجھے یاد کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگو، اور یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ آسمانوں میں رہے تو تم اپنے رب کا ذکر تذکرہ زمین پہ کرتے رہو۔ جو جتنا زمین پر اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یقین دلایا ہے کہ وہ یقین رکھے اس بات کا کہ وہ جتنا زمین پر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس کا اتنا ہی آسمانوں پر ذکر کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تلاوت کلام پاک کو لازم پکڑو، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کیا کرو، اس سے تمہارے لیے نور پیدا ہوگا جو دنیا و آخرت کی تاریکیوں میں تمہیں روشنی دے گا، دنیا و آخرت کی تاریکیوں میں روشنی دے گا اور مسائل کے حل کرنے میں تمہاری مدد ہوگی۔ یہ جو ہر آدمی کی اس وقت میں مشکل ہے، ہر آدمی غلطاں و پیچاں، حیران و پریشان، چھوٹے چھوٹے مسئلے اور ان کا حل نہیں ملتا، چھوٹے چھوٹے معاملے اور حل نہ دار ہے۔ اور لوگوں کے مسئلے کتنے ہیں؟ جتنے لوگ ہیں اس سے کروڑ کروڑ گنا زیادہ مسئلے ہیں، اور ان سب مسئلوں کا حل اللہ نے قرآن مجید کی روشنی کی صورت میں اتارا ہے۔ اندھیرے میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ضرورت پڑ گئی کسی بھی چیز کی، کہاں سے پوری کرنی ہے، کیسے پوری کرنی ہے، ضروریات تو وہیں موجود ہیں سارے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بجلی کا بل کہاں رکھا ہے، اخبار کہاں رکھی ہے، بیٹری کہاں رکھی ہے، ماچس کہاں رکھی ہے۔ جو سمجھدار لوگ بجلی فیل ہونے کی صورت میں اپنے پاس ایک چھوٹی بیٹری، چھوٹی ٹارچ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی روشنی جہاں سے متبادل انتظام کیا جا سکے بجلی کا، دوسری بجلی حاصل کی جا سکے، موم بتی حاصل کی جا سکے، ماچس تک پہنچا جا سکے، سوئی گیس کا لیمپ جلایا جا سکے، وہ تھوڑی سی روشنی میں تمام مسئلے، ضروریات حل کی جا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ تھوڑی سی بھی دستیاب نہ ہو، وہ انتظام نہ کیا ہوا ہو، تو ماچس کی ڈبیا تک پہنچنے میں ہی بعض اوقات 2 4 6 ٹھوکریں لگ جاتی ہیں۔ ماچس کی ڈبیا تک پہنچنے میں ہی 2 4 6 ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اندازہ ہی نہیں ہوتا دروازہ کہاں ہے اور دیوار کہاں ہے، در و دیوار اسی میں رہتے ہیں، اور اندھیرے کی وجہ سے گویا آنکھوں سے بالکل اٹھ گئے، اندازے سے چل رہے ہیں اور بالکل غلط، اپنا اندازہ کیا کہ میں دروازے میں سے پار ہو جاؤں گا،
اور سیدھا جا کے دیوار میں لگے اور ماتھے پہ چوٹ آئی. اس کو کہتے ہیں اندھیرا اور اسے کہتے ہیں روشنی. اللہ نے ان جملہ مسائل کا حل کہ قرآن مجید پڑھو، وہ روشنی ہے، روشنی کا مرکز ہے، اس سے اپنے قلب میں روشنی پیدا کرو. جب لوگے پڑھو گے تو اس سے تمہارے قلوب میں انوارات پیدا ہوں گے، منور ہوں گے، قلوب منور ہوں گے تلاوت سے. اور پھر اس قلب سے جو مسئلہ جو معاملہ آئے گا اللہ اس کا حل بھی دیں گے. نہ صرف یہ کہ تمہارے اپنے مسئلے حل ہوں گے بلکہ تقویٰ کی بقدر ہے، اور اپنے عمل میں تمہارے جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی جان ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں وزنی ہوگا اور اتنا ہی وہ تمہیں راستہ دے گا. صرف تمہارے اپنے مسئلے نہیں حل ہوں گے، اللہ تمہیں اس قابل بھی بنا سکتا ہے اور بنا دیتا ہے. جن میں اہلیت، جن میں صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے، جو محنت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ صرف اپنے ہی مسئلے حل نہیں ہوتے، ہزاروں کے، لاکھوں کے، کروڑوں انسانوں کے مسائل ان کے ذریعے سے اللہ حل کراتے ہیں. ان کو روشنی کی اتنی بڑی اور اتنی وافر مقدار ہوتی ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتے ہیں. اتنی بڑی روشنی کہ صرف اپنے چلنے کا راستہ نہیں، لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کو اوروں کو راستہ بنا دیا، روشن راستہ، چلنے کا راستہ جس میں زندگی کے مسائل حل. قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا پڑھنا، یہ تو بات بہت دفعہ سماعت سے ٹکرائی ہوگی کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن کا پڑھنا ہوتا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس میں 2-3 باتیں فرمائی. قرآن پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے حکم فرمایا قرآن پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس کا مطلب میں اپنی مرضی سے کروں، آپ اپنی مرضی سے کریں، وہ اپنی مرضی سے کرے، وہ اپنی مرضی سے کرے، فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انتشار ہو جائے گا. اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پڑھو، اور یہ حکم سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے نا. ان کو حکم دیا گیا کہ جو بھی کوئی آیت ہماری طرف سے اترے وہ پڑھ کر کے لوگوں کو سناؤ، سکھلاؤ، اور اس کا مطلب معنی تشریح تم بیان کرو، لوگوں کو خوب اچھی طرح سمجھاؤ وہ بات جو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. چنانچہ اس بارے میں بھی وہ بات معتبر ہوگی جو اس کا ترجمہ اور تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، اس کا کیا مطلب فرمایا کہ قرآن پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ احادیث میں اور خود قرآن مجید میں بھی قرآن پڑھو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو پہلا مرتبہ اس کا یہ کہ صحیح طریقے پر تلاوت کرو، صحیح طریقے پر اس کی تلاوت کرو. تلاوت کرنے والے بے شمار ان گنت وہ بندے، یقین مان، بوڑھے بھی، جوان بھی، اور عصری تعلیم پڑھے ہوئے فنی لوگ بھی، یہاں مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، اور عربوں میں بھی، اور عجموں میں بھی، سب جگہ، اور عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، ہر عمر کے، ہر طبقے کے لوگ قرآن مجید کا تلفظ غلط کرتے ہیں. لفظ بولنا وہ پڑھا ہی نہیں، کسی سے سیکھا ہی نہیں. لفظ ایک آیا، مشکل معلوم ہوتا ہے، اب اس میں بجائے کسی کو پوچھنے کے کہ اس لفظ کی ادائیگی کیسے کی جائے اپنی عقل لڑاتے ہیں. ایک دفعہ اس کو پڑھا تو ذرا ٹیڑھا سا معلوم ہوا، پھر دوبارہ اس کو پڑھا تو بھی ٹیڑھا سا معلوم ہوا، سے بارہ اس کو پڑھا تو ان کی خود اپنی عقل نے فیصلہ کر لیا کہ یہ صحیح ہے، خود اپنی عقل نے فیصلہ کر لیا کہ یہ صحیح معلوم ہوتا ہے. چنانچہ اب مدتیں گزری ہیں، سالوں گزرے ہیں، کئی دفعہ تلاوت کی ہے اور اس لفظ کو ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ پرانے زمانے میں ان کی عقل نے فیصلہ کیا تھا کہ ایسا پڑھنا چاہیے. جبکہ کسی قاری صاحب نے، کسی عالم نے سنا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لفظ کا تم بیڑا غرق کر دیا، تم نے یہ لفظ کا تم نے
اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ لفظ یوں نہیں پڑھتے، اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں۔ اور بڑی تعجب خیز بات ہے، بلکہ تعجب خیز نہیں، میں یوں ہوں، معاف کیجیے گا مجھے، شرمناک بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ ہمارے ہاں غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے، غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے، کیونکہ تسلط انگریز کا ہے، انگریزی سیکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، اور مہما امکن مسلمان کی اولاد ہونے کے باوجود انگریز کا بچہ بننے میں فخر کرتے ہیں، اور اپنا نسب نامہ اور اپنا تعلق مدینے والوں کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ کل قیامت میں ان کی صفوں میں کھڑے کیے جاؤ گے، جن کے جیسے بنتے ہو، جن کی والی تعلیم حاصل کرتے ہو، اور جن کی بولی بولنے پر تمہیں فخر ہے، قیامت میں ان کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ مولوی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے پیشگی یہ بتائی ہے بات۔ اچھا، بات جو عرض کرنے والا تھا وہ یہ کہ صاحب انگریزی بولتے، ضرورت کی وجہ سے کوئی بھی زبان سیکھنا برا نہیں ہے۔ فرض کیجئے آپ کو پشاور میں کاروبار کرنا پڑ گیا، وہاں کاروبار کا کوئی عمدہ موقع ہے، تجارت زمین کے ٹکڑے پر کسی پر بھی کرو تو حرام تو نہیں ہے، وہاں کی ضرورت کی وجہ سے آپ کو پشتو سیکھنا پڑ گئی، سیکھو، ضرور سیکھو، آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ اور اسی قسم کی دوسری ضروریات، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی دوسرے ملکوں میں، دوسری قوموں میں کام کرنے کے لیے، دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے دوسری زبانیں سیکھی تھی، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ جواز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب صحابہ نے بھی تو دوسری زبانیں سیکھی تھی، اس لیے ہمارے انگریزی زبان سیکھنے میں حرج کیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ زبانیں سیکھنے میں اور ان لوگوں کی زبان سیکھنے میں جو فرق ہے وہ عرض کر دو۔ فرق یہ ہے، انہوں نے زبان سیکھی تھی ان کو اپنا پیغام دینے کے لیے، اور ان لوگوں نے تمہیں یہ زبان سکھائی ہے اپنا پیغام دینے کے لیے۔ اور صرف زبان نہیں سیکھتے، ہمیں زبان، کسی زبان کے ساتھ کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، صرف زبان نہیں سیکھتے، زبان سے آگے تہذیب آتی ہے، ان کے والی بیہودہ تہذیب، حرام کاری کی تہذیب، ان کی والی تہذیب آتی ہے، ان کے والا تمدن آتا ہے، ان کے والی معاشرت آتی ہے، اور ان کے والے معاملات آتے ہیں، اور ذہنی طور پر مکمل طور پہ غلام ہو جاتے ہیں، نام مسلمانوں والا، کلمہ مسلمانوں والا، سب کام عیسائیوں والے اور یہودیوں اور نصرانیوں والے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس طرح کی بولی نہیں سیکھی تھی، ان کی بات سیکھی تھی، ان کی زبان سیکھی تھی اپنا پیغام واضح طور پر پہنچانے کے لیے، ان کی بولی میں بات کرنے کے لیے، اور جن کی زبان سیکھی تھی ان کی تہذیب کو بدل ڈالا تھا، ان کی تہذیب اپنائی نہیں تھی، ان کی تہذیب کو بدل ڈالا تھا، ان کے تمدن کو بدل ڈالا تھا، ان کے معاشرت اور معاملات کو بدل ڈالا تھا، ان کا دین اور ثقافت سب کچھ بدل گئی۔ اس لیے اس بات کو دلیل نہ بنائے۔ عرض کر رہا تھا کہ لوگ انگریزی سیکھتے ہیں اور پھر جو آپس میں مذاق اڑائیں ایک دوسرے کا اور طعنہ زنی کریں، وہ اس بات میں کہتے ہیں انگریزی بول رہا تھا پنجابی لہجے میں۔ کیا کہتے ہیں؟ انگریزی بول رہا تھا پنجابی لہجے میں، یعنی اس کے لہجے سے ہم نے پہچان لیا کہ پنجابی ہے، اور مراد اس کی کیا ہے کہ گویا انگریزی بولنا چاہیے انگریزی لہجے میں، لہجہ بھی انگریز والا ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے پہ طعنہ زنی کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ اس نے دو چار ہی جملے انگریزی کے بولے اور میں سمجھ گیا کہ اپنا بیلی پٹھان ہے، اپنا دوست پٹھان ہے، یعنی انگریزی بول رہا تھا پشتو لہجے میں، پشتو لہجے میں، میں اس کے لہجے سے سمجھ گیا کہ پٹھان ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے اس کی مثال اس لیے عرض کی، ارے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ان لوگوں کے،
یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن از خود سے ان کی عقل اس میں کام کرتی ہے کہ انگریزی پشتو والا لہجہ اس میں بو نہیں آنی چاہیے، اور انگریزی میں پنجابی لہجے کی بو نہ آنی چاہیے۔ ارے اللہ کی کتاب اور اللہ کی بولی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی اور اہل جنت کی بولی اور قیامت کی بولی اور خود تمہاری قبر میں بولی جانے والی بولی، اس بولی کا لہجہ کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ قرآن کس لہجے میں پڑھنا چاہیے؟ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے جبریل امین کے ذریعے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو ان کا کوئی لہجہ تو ہوگا، اس کی کبھی کوئی کوشش، کوئی جستجو، کوئی تلاش اور کوئی سعی، کبھی کوئی دعا کہ میرے رب میں ایسا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرا قرآن پڑھنا تجھے پسند آوے، اے میرے رب میرے مقدر میں، میری قسمت میں کہیں ہے یہ بات؟ میرے مقدر میں، میری قسمت میں یہ کہیں بات ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور میرا قرآن پڑھنا تجھے پسند آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابی ابن کعب کے بارے میں عرض کروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، کوئی عالم تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی فقہ کا عالم تھا، کوئی قرآنیات کا عالم تھا۔ وہ قرآنیات کی عالم اور علمیت کے بارے میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ایک نامکمل بات کہی تھی، مختصر بات، لمبی بات ہے وہ۔ تو آج وہ قرآن کے بارے میں، اس امت کا سب سے بڑا قاری، اس امت کا سب سے بڑا قاری، جس کو قاری ہونے کی سند پچھلے زمانے کے کسی مدرسے نے سند نہیں دی ہے، اس صاحب قرآن نے اسے سب سے بڑا قاری ہونے کی سند دی ہے جس پر قرآن اترا ہے۔ کَأَقْرَؤُكُمْ أُبَيُّ بْنُ کعب، تم میں سب سے بہترین قاری اور سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے۔ ابی ابن کعب سے فرمایا، ابی قرآن سناؤ بھائی، قرآن سناؤ۔ اب شاگرد لوگوں میں طبعاً، اخلاقاً، مروتاً حیا ہوتی ہے، اور حیا داری کے وہ نمونے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کیے، ایسے نادر نمونے زمین و آسمان میں نہ پہلے کبھی دیکھے اور نہ بعد میں کبھی دیکھے۔ ایسی حیا تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی حیا میں، مروت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری کیا مجال، میری کیا جرت، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ یعنی ذرا عجیب سی بات لگتی ہے، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں آپ کو سناؤں قرآن؟ قرآن سنانے والے تو آپ ہیں، آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سب کو سناتے ہیں، ہم سب آپ سے سنتے ہیں۔ تو وہ شاگردانہ، استادی شاگردی کا وہ باہم ایک تعلق کہ شاگرد استاد کے سامنے بات کرنے سے ذرا ہچکچائے، تو وہ ہچکچائے اس بات سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، دلاسا دیا، اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری سنائی، فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور فرمایا، وَسَمَّانِي ربی، یا رسول اللہ وہ رب العالمین، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، لا تعد ولا تحصیٰ، اس کی اتنی مخلوقات، میرا رب مجھے جانتا ہے، اور کیا اس نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کیا اس نے میرا نام لے کر آپ سے کہا کہ وہی ابن کعب سے قرآن سنو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں، تمہارے رب نے تمہارا نام لے کر کے مجھے حکم دیا کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو قرآن ابی ابن کعب کے لہجے میں حضور کو پسند تھا، اس کے رب کو، اللہ کو پسند تھا۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید پڑھو، عرض کر رہا تھا قرآن مجید پڑھو۔ پڑھو کا کیا مطلب؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی تلاوت صحیح طریقے پر کرو، اور قرآن مجید کی تلاوت بار بار سنا لو لوگوں کو۔
ہر مسجد میں تقریباً الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو، ہر مسجد میں قرآن مجید کی تصحیح کرانے کا انتظام الحمدللہ موجود ہے۔ قدرت نے کیا ہے، وہ رب جس نے قرآن اتارا ہے اور جس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرأت کا، تلاوت کا، معانی و مفہوم کی حفاظت کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، اسی نے یہ انتظام کرایا ہوا ہے۔ اس کی تصحیح کا انتظام آپ کی قریبی مسجد میں موجود ہے۔ مولوی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، اور آپ تو ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں، قاری، اچھے مجوزین، اچھے علماء موجود ہیں۔ قرآن مجید کا صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، صحیح لہجے میں پڑھنا۔ پھر دوسری بات، اسی پڑھنے کے اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، اللہ کا حکم، اسی کے اندر یہ بات شامل ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو اور اس کا معنی سمجھو، اور اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ تین باتیں، قرآن پڑھو حکم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں یہ تین چیزیں شامل ہیں، اس کا مطلب ان تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، اس کا صحیح طور پر اس کی تلاوت کرو، تلفظ صحیح ہو۔ دوسری بات، اس کو سمجھو، معنی معلوم، اور تیسری بات، جو کچھ اس میں حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ یہ ہے قرآن پڑھو جو رب نے حکم دیا، اس کا مطلب۔ ایک چوتھا مفہوم بھی مفسرین نے لکھا کہ جو کچھ پڑھو اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تلاوت لوگوں کو پڑھنا سکھاؤ، اس کا معنی اور مفہوم سکھاؤ، اور اس کے احکامات لوگوں کو سناؤ۔ لوگ احکام سے مثال عرض کرتا ہوں، عمومی غلطی، عام غلطی، عوام میں بھی خواص میں بھی۔ سورہ فاتحہ ہر نمازی پڑھتا ہے، ہر نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، اور دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، ہر کوئی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ امام ہو وہ پڑھے گا، مقتدی خاموش سنیں گے، اور مقتدی ہوں اکیلے ہوں تو سبھی پڑھیں گے، ہر نماز میں پڑھیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں یہ ہے، احادیث میں علماء اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اس زمانے کے علماء تک سب لوگ اس کا التزام کرتے رہے، اس کا اہتمام کرتے رہے کہ قرآن مجید کو، سورہ فاتحہ کو آیت آیت کر کے پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ کو آیت آیت کر کے پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کا طریقہ، الحمدللہ رب العالمین ایک جملہ، الرحمن الرحیم دوسرا جملہ، مالک یوم الدین تیسرا جملہ، ایک ایک آیت کر کے پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھی، ان سے پڑھنا اسی طرح ثابت ہے۔ پڑھنے کو پڑھنا ہو جائے گا، پڑھنے کو پڑھنا ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ وہ جو جیسے لوگ پڑھا کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہی سانس میں ساری صورت، ایک ہی سانس میں ساری صورت، یا بیچ میں ایک سانس لے لیا، دو سانسوں میں پوری صورت ہونے کو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ پڑھنا خلاف سنت پڑھنا ہے، یہ پڑھنا خلاف سنت پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امامت کی نمازوں کے اندر بھی ائمہ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مقتدی لوگ جب اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، اس انفرادی نماز کے اندر بھی سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، آیت آیت کر کے پڑھو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اب یہ کہ جیسے تمہارے منہ میں آئے پڑھ لو، یہ کوئی بات ہے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی ویسے پڑھو، ایک معیار ہے، اللہ نے قائم کیا، اللہ کے رسول نے قائم کیا، اور وہی ہے اللہ کے ہاں پسند جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اپنے طریقے پر سورہ فاتحہ مت پڑھو، سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر، اور اس میں یہ اہتمام کہ ایک ایک آیت کر کے پڑھو، ایک ایک آیت کر کے پڑھو، یہ پسندیدہ طریقہ ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو بہت کچھ طلب آدمی اگر کرے، طلب رکھے تو بات ہے، تلاش کرنے والے کے لیے بہت کچھ۔ میرے دوستو
اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے حکم پر عمل کرنا، اور چوتھی بات اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔